آج ہم اپنے بطل جلیل محترم خان صاحب کی 58ویں برسی منانے کے لیے اس بلدری کے تاریخ ساز مقام پر اکٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ضرور کو یاد کرنا، ان کے دن منانا، یہ ایک روایت رہی ہے تاریخ کے اندر۔ اور میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو باہر قریش کی بچیاں، وہ جو ان کے آبا اجداد جو کفار تھے، ان کی بہادری کے وہ کس کو گیت گا رہی تھی، وہ جو دفے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں کو سخت منع کیا کہ اندر رسول اللہ آرام فرما رہے ہو، تم یہاں یہ گا رہی ہو۔ تو اندر سے رسول اللہ کی آواز آئی کہ ابو بکر کو گانے دو، تو یاد کریں۔ اس لیے یہ باعث تقویت ہوتا ہے، آپ اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد کون تھے، انہیں کیا کارنامے سر انجام دیے، کن حالات کے اندر، کس مشکلات کے اندر۔ اور مجھے اپنے مرحوم چچا جناب خان بہادر خان صاحب کا شعر یاد آتا رہتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، یہاں پر میں سائے میں بیٹھی ہوئی نسل کو معلوم نہیں، دھوپ کی نظر ہوئے پیڑ لگانے والے وہ لوگ چلے گئے، آج نہیں ہے ہماری سفر میں۔ اب جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے مرحوم مغفور کا، سماجی بھی ہے، سیاسی بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ترقی۔ چونکہ کسی جو پسماندہ اقوام ہوتی ہے ان کی بنیادی ترقی کا راز تعلیم میں ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ارادے کی پختگی اور مقصد کے ساتھ نیکی تھی، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے خان صاحب کے اندر اللہ نے صلاحیتیں موجود رکھی ہوئی تھی ان کی ذات کے اندر۔ آپ کو پتہ 27,000 آدمی بھرتی کیے انہوں نے فوج میں، یہی طریقہ تھا آگے لے جانے کا۔ لوگ آج اس کی ترقی کے راستے کھل گئے، لوگ نکلے یہاں سے باہر۔ صدر صاحب خود فرما رہے تھے کہ کہاں کہاں لوگ گئے۔ یہ اس ترقی کی بنیاد ہے، یہ اس محنت کی بنیاد ہے، یہ اس جذبے کی بنیاد ہے جو خان صاحب کے اندر موجود تھی۔ اور پھر اللہ نے اس کو دوربین سوچ عطا کیا، انہوں نے سوچا کہ میرے لوگ کیسے آگے بڑھیں گے، تو انہوں نے فوج کا راستہ دکھایا، باہر نکالا۔ اس سے پہلے تعلیم کے حوالے سے، پھر یہ نسوار کے حوالے سے۔ میں ایک تو آپ بھی لوگ ذرا سخت طبیعت کے ہے نا، پتہ نہیں اب آپ کو کیا ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ تھے ان کو سمجھانا کہ بھائی یہ نہیں کرنا یہ کام۔ یہ ہمارے قبیلے میں بھی بیماری تھی، چھوٹ گئی۔ ہمارے یہاں خواتین بھی یہ کالی نسوار کھاتی تھی۔ میں ان کو بتا رہا تھا کہ جب میں اپنے گاؤں جاتا تھا، بوجھا والد صاحب کے وہ بوڑھی خواتین مجھے پیار کرتی تو میرے سارے منہ کے اوپر جو نثار ہوتی تھی۔ اچھا وہ جب بیٹھتی تھی چولہے کے آگے، وہ باہر جو آپ کو زلزلے سے بدل گیا نا، جو باہر دلان ہوتا تھا، چولہا بھی ہے، بیٹھے لوگ، پیڑھی بھی ہے، چوکی بھی ہے، تو نثار کھا کر جب وہ اپنا وہ پچکاری مارتی تھی نا، جیسے کروز میزائل نہیں ہوتا، سواری پہ ادھر ادھر چلا جائے، میں ان سے کہتا رہتا تھا اپنی پھوپھیوں سے جی ذرا ادھر نشانہ مارے یہاں۔ اور پھر یہ جو ہمارے یہاں نسوار کی ڈبی ہوتی تھی ایک زمانے میں، جس کے اوپر شیشہ لگا ہوتا تھا، لوگ پھر دانتوں کو بھی ایسے دیکھتے تھے، ظاہر تک کے پاس۔ اور میرا خیال ہے کہ میں ابھی کہہ رہا تھا ان سے کہ محمد عالم صاحب نے بھی سرار ابراہیم صاحب کے غالباً چاچا تھے یا ماموں، اس کو مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کے میں نے اشعار پڑے پہاڑی کے خان صاحب کی تقلید کے اوپر کہ نسوار کو وہ مٹھی بھر آٹا
پہلے بنائی محمد ایجوکیشن کانفرنس، ڈوگرا کرنے نہیں دیتا تھا، تو پھر یہ انہوں نے قبیلے کی بنیاد پر نہیں کہ قبیلائی تعصب نہیں تھا، یہ کہا گیا اس سے کہ آپ اپنے قبیلے کے نام پر بنائیں، شاید لوگ غداری نہ کریں آپ کے ساتھ، یہ بنیادی بات تھی، اس لیے نام اس کا رکھا تھا سوڈان ایجوکیشن کانفرنس، وہ سب کے لیے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا، پھر 1934 کا الیکشن آیا، اس سے پہلے جس طرح بڑی تفصیل کے ساتھ حبیب صاحب نے بات کی، ایک گلیکسی کمیشن بنا تھا کہ انگریز کی کشمیر کے اندر جو پرتاپ سنگھ کے زمانے میں جو حکومتی خرابی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس میں میرے سسر کے جو والد تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے، سلطان فیروز الدین خان صاحب، وہ جاگیرداروں کی طرف سے اس کے اندر تھے، اور وہ جو الیکشن ہوا 34 کا، اس میں ممبر منتخب ہوئے یہاں سے یہ اور سردار فتح محمد خان کریمی، اور پھر 47 میں جو الیکشن ہوا آخری متحدہ کشمیر کا، اس اسمبلی کو پرجا سبھا کہتے تھے، جس میں مسلمانوں کے لیے 23 نشستیں تھی، 11 ہندوؤں کے لیے، 2 سکھوں کے لیے، باقی کچھ وہ تھا اس کے نامزد کر دیتے، تو 80 آدمی کی تھی۔ تو انہوں نے 2 نوجوان پڑھے لکھے، انہوں نے غازی ملک سردار محمد ابراہیم خان بیرسٹر اور سردار فتح محمد خان میں نے سردار یار محمد خان صاحب سابق چیف جسٹس بیرسٹر، ان کو نامزد کیا۔ 47 میں جنوری میں الیکشن ہوا تھا، 4 یا 6 جنوری کو الیکشن ہوا تھا۔ تو انہوں نے آگے نوجوانوں کو آگے کیا۔ آج لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، منہ میں دانت نہیں ہے، پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، لیکن بس لگے ہوئے چمٹے ہوئے نہیں۔ میں آج کل بھی کہہ رہا تھا کسی کو کہ جو وزیر اعظم بنتا ہے سمیت میرے، کل پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا، وہ سمجھتا ہے یہ میری کوئی ذاتی چیز ہے، میں نے پھر بننا ہے، یہ موروثیت نہیں ہے بھائی، یہ لوگ جواب کی بات، اور پھر بنیادی بات اوپر سے۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے خدمات سر انجام۔ ایک تو میں یہ بتاؤں، جب میں ادھر پوچھ میں آتا ہوں نا تو ذرا میری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، بس میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو الیکشن لڑا، یہ جس طرح قوم کو کھڑا کیا، اسی میں سے کرنل عید خان، کرنل حسین خان، کرنل غلام رسول صاحب، صوبیدار ستارہ جرت سید محمد صاحب، لال حسین صاحب سردار، میجر مختار صاحب، بریگیڈیئر صادق بعد میں، کرنل نقی صاحب بعد میں، کرنل مشتاق صاحب، یہ سارے لوگ، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے 47، 48 اور 65 کے اس جنگوں میں حصہ لیا، اس جہاد میں، اس جنگ میں حصہ لیا۔ اب بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہاں عزیزم ارزش نے بات کی، میرا اس برادری کے ساتھ ایک خاص ایک روحانی تعلق ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوا اور پھر یہ سوچ پیدا کی گئی کہ آزاد کشمیر کے اندر جمہوری نظام بحال کیا جائے، اسمبلی کا قیام ہمیں بنایا جائے، لوگ اپنی مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کریں، اور تاکہ اس کی تحریک اس کشمیر کے اندر بھی ہو، لیکن یہاں مخالفت کی گئی، پی سی آئی ملٹری ایکشن ہوا 4 سال، اور یہ اس قربانیوں کا نتیجہ کہ 1970 میں اسمبلی بنی، اور آج میں بھی وزیر اعظم ہوں، ڈاکٹر نجیب بھی ایم ایل اے منسٹر ہے، فاروق طاہر بھی ہے، وسیع صاحب بھی کونسل کے ممبر، اور اپنا یہ میرا عزیز جو ہے اپنا پرویز بھی ممبر ہے اس میں۔ آج جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں، آج کے دن منانے کی خاص اہمیت ہے، ریاست جموں کشمیر کو تقسیم کیا جا رہا ہے،
میرے عزیز یاسر، آپ نے کہا تھا پالیسی ساز ہم ہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کسی نے نہیں کرنا۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ کیسے اکٹھے رہیں گے، کیسے رہیں گے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ کسی نے نہیں کرنا ہے۔ اور ریاست جموں کشمیر وہ لکھن پور سے لے کر جو صوبہ ہریانہ ہے ہندوستان کا، وہاں سے لے کر چین کے بارڈر تک جو ہے وہ پاس خجراب یہ ناقابل تقسیم وحدت، اس کو دنیا کی کوئی طاقت تقسیم نہیں کر سکتی ہے۔ ہم ریاست کی جغرافیائی سالمیت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، تحریک کے لیے آپ اس نسل پر ایک فرض آ گیا کہ آپ اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ضائع کہاں کریں گے؟ کیا کر اوپر سے ان کی روح دیکھ رہی ہے کہ ہماری نسل کیا کر رہی ہے اس میں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، میں نے صدر صاحب چلے گئے، میں کل بھی ان سے ملا، میں نے کہا صدر صاحب آپ پر اور مجھ پر لازم ہے کہ آپ کو اور میرا نام میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، اور انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ یہ اس طرح جو ہے نا، اس طرح معاملات نہیں ہو سکتے۔ ادھر سے وہ لے جائیں، ادھر سے وہ کر دیں، ادھر سے آپ کر دیں۔ اور اہل آزاد کشمیر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ جس کو ہم کہتے تھے 2.5 اضلاع، نہ مظفر آباد پورا تھا، نہ پونچھ پورا تھا، صرف ضلع میرپور کچھ پورا تھا، اس کو کہتے تھے 2.5 اضلاع، 10 ہیں اس کے۔ اس کا رقبہ 5000 مربع میل ہے۔ آج آپ کو میری ریاست جو 84,000 مربع میل بڑی ہے، مسلم کانفرنس کی قرارداد جولائی 1947 میں پڑھ لیں، اس سے پہلے 46 کی قرارداد پڑھ لیں جولائی کی، جس میں لکھا کہ یہ صوبہ سرحد سے بڑا سندھ کے برابر زمینی رقبہ، آج وہ 5000 پر سپرد رہ گئی ہے۔ آج آپ کا اور میرا جموں کشمیر 5000 پر آ گیا۔ میں اہل آزاد کشمیر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کی حفاظت کریں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے، ان کا قائدین سے اپیل کرتا ہوں، وہ 1.25 لاکھ شہداء کا خون کس کے سارا مجھے بتائیے، وہ 6000 قبریں نامعلوم، 12 سے لے کر 14,000 تک میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جن قسمت لٹی ہے، اربوں روپے کا نقصان تجارتی کاروبار، کروڑوں روپے کی جائیدادیں بارود لگا کر اڑا دی گئی، اس کا خون کس کے ساتھ پر ہوگا، کس کے ہاتھ پر تلاش کریں گے؟ آپ لوگ اٹھے تھے نا، ہرابل دستہ آپ کے پاس تھا، پنچ کے پاس تھا، خاص طور سے درودی کے عوام آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ جیسے اور میرے جیسے ہی تھے نا وہ لوگ، کیا ان کے 4 بازو تھے؟ کیا آپ کا قد کوئی 8 فٹ تھے؟ غیرت اور دشمن کا کہ سر بگو نہ کرنا، ڈورے کو نہ ماننا۔ لیکن آج مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ پنچ کے اندر 16 مارچ کو گلاب سنگھ کا دن منایا جاتا ہے، جس نے یہاں 5000 لوگوں کی گردنیں کاٹ کر یہاں مینار بنائے تھے، اسی پنچ میں سے۔ اس سے بڑی زیادتی اور تحریک کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی۔ 1825 کے شہداء کے ساتھ کوئی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، غازیوں کے ساتھ، جنہیں اپنی چمڑیاں دوڑا دی زندہ لوگوں نے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ نظریاتی انحطاط، مجھے سردار عبدالقیوم خان صاحب کی بات آج بھی یاد ہے، ان کی تقریر مجھے کسی نے بھیجی، میں نے ان کو بیٹے کو بھیجی، انہوں نے کہا آپ شروع میں کچھ باتیں کی، انہوں نے کہا یہ کون ہے حکومت پاکستان میں تقسیم کرنے والی، ان کو حق کس نے دیا، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اردو مردوں سے بھی کہتا ہوں
انہوں نے کہا کہ اول تو ہماری زندگی میں کشمیر کی تقسیم نہیں ہو سکتی. منشا خان نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے سر پر سے گزر جائے. انہوں نے کہا کہ میری بات یاد رکھیں کہ آزاد کشمیر کا رقبہ اور آبادی پاکستان کے کئی اضلاع سے کم ہے. اس لیے آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, میرا مطلب سمجھ آیا آپ. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اپنی جان. میں سلطان محمود صاحب کو کہتا ہوں آگے آپ آئیں, میں آپ کے پیچھے ہوں. عتیق صاحب آپ کے پیچھے ہوں, لطیف اکبر صاحب آپ کے پیچھے ہیں, جماعت اسلامی والا آپ کے پیچھے ہیں. ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. آئیے بیٹھ کر کو فیصلہ کرو. آج سے میں یہ جلسے میں کشمیر بچاؤ مہم کا آغاز کر رہا ہوں. میری بات یاد رکھیں, کہ کچھ نہیں بچے گا. اس لیے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا خطہ موجود ہے تو مسئلہ کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. یہ بنیاد ہے اس کی, اس کو قائم رکھیں. نہیں ہوں گے کل کوئی نئی نسل ہوگی. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں درد کے ساتھ, مجھے 3-4 دن ہو گئے اس لیے سوچ بچار کرتے ہوئے کہ میں کس جگہ سے کشمیر بچاؤ مہم کا آغاز کروں. تو میں نے کہا کہ 11 تاریخ سب سے ضروری اور سب سے اہم دن ہے. حج کی سرزمین پر, 15 کی سرزمین, سدنوتی کی سرزمین پر کہ میں اس کا اعلان کروں. کھڑا کر کے سارے لوگ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. بھلا میں خدا شاہد ہے جس کے ہاتھ قبضے میں میری جان ہے, مجھے کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں. وہ انہوں نے کہا, فاروق طاہر صاحب نے کہا کہ لوگوں نے کہا تم اب بن ہی نہیں سکتا. میں وہ الیکشن میں ہار گیا تھا, اسی اسمبلی سے میں وزیر اعظم بنا. دوسری بار بھی بن چکا. میں سوچا کرتا تھا میں 9 مہینے سے زیادہ لگا لوں تاکہ لوگ کہیں یہ پھر 9 مہینے میں چلا جائے گا. آج پورے 5 سال ہو گئے, 4.5 سال. انشاءاللہ تعالی یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں فیئر اینڈ فری الیکشن کا گلگت کا ڈرامہ کوئی نہیں رچانے دوں گا. میں کسی کو آزاد کشمیر کرنا, اگر کسی کے ذہن ہے تو اپنے دماغ سے نکال دے یہ بات ایسے غلط کی طرح. یہاں وہی کامیاب ہوگا جس کو لوگ چاہیں گے, جس کو لوگ شفاف الیکشن کے اندر ووٹ ڈالیں گے. یا وہ ادھر یہ وہ ڈرامہ نہیں ہے اس کا, وہ جو کیا پلان کون سی ہوتی ہے حکومت جی, وہ درمیان میں 4 بنتی ہے. عبوری حکومت, کوئی عبوری حکومت نہیں. انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں, سب کو میں اپوزیشن کو یقین دلاتا ہوں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا. اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ مہاجرین کی 12 نشستوں کے اندر گڑبڑ نہ کرے. اس کے نتائج آپ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. آج اگر گلگت کے الیکشن میں دھاندلی ہوگی تو آپ پورا کشمیر میں کیا کہیں گے, ان کو کیا کہتے ہیں ہندوستان والوں کو. یہ جو پری پور ریگنگ ہوئی ہے گلگت کے اندر, مسلم لیگ کو جسے توڑا گیا, یہی کام تو بخشی غلامہ بندہ کیا تھا نیشنل کانفرنس کے خلاف پورا کشمیر میں. اور جواہر لال نہرو نے اس کو کہا تھا وہ 1 سیٹ کا اپوزیشن کو دے دیتے تم بھائی, تمہیں ساری کی ساری لے لی. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں 1951 اور 1957 2 بار سیکورٹی کونسل قرارداد پیش کر چکی. پاکستان خود گیا تھا 57 میں پھر کہ کوئی اسمبلی وہ خواہ گلگت کی, آزاد کشمیر کی ہے, مقبوضہ کشمیر کی, یہ اعلان کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. یہ صرف استصواب رائے سے. میں نے اسے میٹنگ میں کہا تھا میرے نزدیک نکاح جو ہے نا کسی قوم کا استصواب رائے سے ہوتا ہے. میں کہا تھا نکاح کر کے لے جاؤ, بے نکاحی نہ لے جاؤ, لوگوں کی مرضی سے جاؤ. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں اپنے آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور اپنے کان بھی کھلے رکھیں, اور اپنے وطن کی جس کے چپے چپے پر خون ہے شہداء کا, غازیوں کا,
میں فاروق تار کے الیکشن میں کرنل ہدایت بخش صاحب سے ملنے گیا اس بزرگ کے پاس، تو اس نے شلوار اٹھائی، اوپر ٹانگ مجھے اپنی دکھائی، جہاں گولیوں کے نشان اس کو بھی موجود تھے۔ وہ اپنے نام اس کو میں بھول گیا ہوں، پندری کے تھے جو وہ شہزل خان، ان کو کیا کہا تھا تو کیوں آیا ادھر اکیلا؟ بھائیوں کی طرح باقی شہید ٹوٹے نہیں ہوا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ حسین بی بی خاتون ہے تھراڑ کی، سرش عورتوں نے بھی پورا جہاد میں حصہ لیا ہے، پورا جہاد میں حصہ لیا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ مجھے اپنی جماعت کے پورا یقین اپنے اراکین اسمبلی پر کہ آپ کی عزت و حرمت اور کشمیر کی تقسیم پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج مجھے بھی دعوت تھی راولہ کوٹ، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے میں نے طے کیا ہوا تھا کیپٹن حسین خان کی، اس سے کیا قسمیں اٹھائی تھی پتہ ہے آپ کو؟ گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، گھر نہیں جاؤں گا، یہ کپڑے نہیں بدلوں گا، اور بھی کوئی اور قسم اٹھائی تھی اس نے کہ جب تک ڈوگرے کو بگا نہ دوں یہاں سے۔ وہ آپ پھر ہمارے بزرگ تھے نا، ہماری رگوں میں ولی کا خون دوڑ رہا ہے، اس لیے اس مقصد کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ آپ باقی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں بات ہوئی، میں حکومت پاکستان سے اس رئیس کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق ہم نے حاصل کیے ہیں 13ویں ترمیم میں وہ واپس نہیں ہوں گے۔ سوال کریں جو مالیاتی انتظام سے جو مرضی ہو جائے یہ نہیں ہوں گے واپس۔ یہ اس بات کو خیال رکھیں۔ میں نے عمران خان صاحب سے ملا تھا میٹنگ میں اٹھتے ہوئے میں نے کہا خان صاحب ذرا خیال رکھنا، میری طبیعت بھی ذرا اور طرح کی ہے تو کوئی جھگڑا نہ ہو۔ میرا کیا ہے ملا میرے جتنے یہ بیٹھے وزیر میں ہم نے اپنے بسترے باندھ کے رکھتے ہیں کہ آپ کے حقوق اور آزادی کے لیے کبھی انتظار سے چمٹے نہیں رہیں گے بے غیرتی کے ساتھ، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں آپ سے کہ چند دن ہوئے ہیں کہ آٹا مہنگا ہوا ہے، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو میں اور ڈاکٹر نجیب جب گئے، اللہ بھلا کرے، ایک تو میاں نواز شریف کا، اس کا اگر وہ نام نہ لوں تو پھر وہ بات مختصر رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اس کو بھلا کرے، اللہ اس کو اس آزمائش سے کامیاب کرے۔ ہم نے ان سے بات کی، انہیں اپنے نمائندے شاید خاقان عباسی صاحب اس کا بھی شکر گزار ہوں، اور مفتاح اسماعیل صاحب ان کے جو وزیر خزانہ تھے، ہم گئے، ہم نے اپنا کیس پیش کیا اور ہمیں تقریباً 14 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا جو ہماری اپنی آمدن ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم اپنے اخراجات اپنے پیسوں سے پورے کریں۔ اب یہ کیوں کیا کہ 15 ارب روپے کی انہیں کٹ لگا دی ہم پر، پہلے 20 کی لگائی، پھر میں ملا 5 چھوڑے، ابھی 15 انہوں نے پھر دینے ہمیں، اور ان کو میں کہتا ہوں ہمارے 15 ارب ہمیں واپس کر دے، یہ ہمارا حق ہے، یہ آپ کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کو اسی ریٹ پر جو گندم ملتی، گندم دستیاب نہیں ہے مارکیٹ پہ، گندم ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ تھی، نئے لوگوں نے وہ ایکسپورٹ کر دی، چینی زیادہ تھی وہ ایکسپورٹ کر دی، اب مہنگی چینی بھی برآمد کر رہے اور جو ہے وہ گندم بھی برآمد کر رہے ہیں مہنگی، غلط پالیسی کے نتیجے میں۔ ابھی بھی اس کا ہمارا آٹا 43 روپے 5 پیسے پڑتا ہے اور ان کا 68 روپے پڑتا ہے، جو اس سے زیادہ اگر آپ سے کوئی جگہ کوئی اس میں ڈپو وغیرہ میں تو مجھے اس کی اطلاع کرے، پھر سے میں خود نپٹوں گا اس کی۔ تو یہ وضاحت آپ سے کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیات صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے لیے ایک قابل فخر ہے، آپ ہمارے لیے۔ مجھے یاد ہے میں ڈاکٹر صاحب تھے، میں آپ کے پاس گیا جب آپ نے وہ میٹنگ ایک وہ فنکشن ارینج کیا،
اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے میں ادھر آیا تھا، میں نے کہا تھا میں یہ میرٹ بحال کروں گا اور طاقتور کو کمزور کو طاقتور کے آگے نہیں پھینک دوں گا، جو مرضی ہو، اگر آپ کو یاد ہو اسی جگہ پر۔ آج پھر وہ بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ 2 اسمبلی ممبر موجود ہیں، تیسری یہ بیٹھی ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز قانون بناؤں گا، نائب قاصد سے لے کر گریڈ 15 تک سارے لوگ NTS میں بھرتی ہوئے، کوئی سفارش نہیں چلے گی اسکول کے اندر۔ میں آپ کا رازق بنوں، ڈاکٹر نجیب بنے، فاروق طاہر بنے، سارش بنے، کیوں بنے؟ آپ اپنے میرٹ پر آئے نا۔ اللہ نے کیا کہا مسلمانوں کو برابروں کے لیے؟ کہا تمہارے لیے بہت کچھ ہے، ہم باتیں تو کرتے اپنے آپ پر نافذ نہیں کرتے، دوسرے پر کرتے۔ کہا کہ جب تمہیں اقتدار ملے تو انصاف قائم کرو، نماز اولین سکون ہے وہ، لیکن وہ بندے کا انفرادی اس کے اللہ کے ساتھ، وہ اجتماعی ہے، کہا انصاف قائم کرو۔ یہی بات ہے منشا صاحب، یہ کر کے دوں گا میں آپ کو انشاءاللہ، کسی کو کسی کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے ابھی قانون بنایا جو طاقتور کسی کمزور کی زمین دبائے گا 10 سال جیل میں جائے گا، اور مطلب ہے وہ 30 دن کے اندر اس کا فیصلہ بھی ہوگا عدالت میں۔ یہ نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر۔ ڈوگرا چلا گیا ادھر سے، سب لوگ برابر اللہ کی حکومت۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان رکھیں، ہمارے پاس جو باقی ماندہ مدت ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا الفاظ میں تو میں نے کہہ دیا، ہم نے یہ کیا، لیکن اس کے اصول بات یہ ہے کہ دیا ہوا اختیار واپس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، نیا بنانا آسان ہوتا ہے۔ ہم نے ختم نبوت کا قانون پاس کیا، ہم نے فیملی کورٹ دوبارہ قائم کیا، ہم نے یہ غریب الگرانٹس کا معاملہ ہے جس پر اس کی پیسوں وہ کیا، اس اسمبلی کو اختیار دلوایا، اس حکومت کو بااختیار کیا۔ ابھی اور اختیار لینا ہے ہم نے، اس پر نہیں ہے کہ بات ختم ہوگی، اور لینا ہے ہم نے۔ اور پھر ان بھائیوں کو یاد رکھے، بہنوں بیٹیوں کو جو پرلی طرف ہے، اور سیز فائر پر رہنے والے راشن کے لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جو ہر وقت بھارتی افواج کے اس کی فائرنگ کی توپ خانے کی زد میں 6,10,000 آدمی جو ہے وہ 5 کلومیٹر کی پٹی میں رہتا ہے، نہ انہوں نے سکول چھوڑے، نہ ہسپتال چھوڑے، نہ لوگوں کے گھر چھوڑے، نہ بازار چھوڑے۔ جو ظلم ہے اس وقت، لیکن ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ روز کوئی نہ کسی کی جگہ کوئی زخمی ہے، کوئی شہادتیں ہیں۔ حکومت پاکستان سے کہتا ہوں کہ معاملہ کیوں نہیں اٹھاتے آپ سیکورٹی کو؟ میں کیا بات ہے، آپ کو کوئی شرم آتی ہے آپ کو؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ جب ہندوستان نے یہ 5 اگست کا کام کیا، پاکستان کو ہندوستان سے اپنی سرحد سیل کر دینی چاہیے تھی، اس کے سفارت خانے کو نکال دینا چاہیے تھے، اپنے لوگ بھی واپس بلا لینے چاہیے تھے، تاکہ دنیا کو پتہ چلتا کہ یہ معاملہ اس طرح ہے۔ میں ذائی کمیشن کی واپسی یا تجارت کی جو ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میں اور میرے ساتھی جب تک ہم میں دم ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے، آزاد کشمیر کے تشخص کے لیے، ریاست کی یکجہتی کے لیے، اور تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے۔ میں راستے میں بات کر رہا تھا، بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز اپنا وزیر قانون فاروق طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کشمیری جس طرح سے آزادی جانے یہ دے رہے ہیں، اس کا بھی بدل نہیں آیا۔ ہر وقت ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے جو میرا اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور میری بات یاد رکھیں، اس کا نتیجہ ہندوستان کی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی بھائی، کیسے جائیں گی؟ میرے پاس رہ گیا وہ فون، وہ پورا کشمیری کا ہے، لوگ کھڑے، اس کی بہن اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کہتا میں نے 2 بیٹے دیے، اور ہوتا اس کو بھی دیتا، کہتا ہے بہن کو کہتا ہوں پریشان نہ ہو، کہنا آسان ہے 2 بیٹے دینے ہیں، ہمارے بچے تو ادھر چلے جاتے تو میں پیچھے دوڑنا شروع کر جدھر گیا بچہ،
یہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی اس کووڈ میں ادھر. میں نے عمران خان صاحب سے کہا جی 15 دن میں آپ تنگ آ گئے, ان کی شہری کو دیکھا ہے, انہوں نے مدد مانگی ہے. تو آخر میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی محنت کی تھی اس بیماری کو, اس وبا کو یہاں سے دور رکھنے کی, لیکن حکومت پاکستان کی بعض پالیسیوں نے وہ رادار چل گئی. آج آزاد کشمیر میں پاکستان سے زیادہ کووڈ کے کیسز آ رہے ہیں کورونا کے. یہ خطرناک ترین شرح ہماری اس وقت. واللہ جس سے پہلا مریض شہید فوت ہوا, مجھے ساری رات کو نیند نہیں آئی کہ کیوں ہوا ہمارے ملک میں. آج 100 سے اوپر ہو گئے. ڈاکٹر علیم چلا گیا, ڈاکٹر صادق صاحب تھے 40 وہ چلے گئے, اور بے شمار لوگ چلے گئے. اس لیے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پابندیاں ہیں اس پر برائے مہربانی عمل کریں, اور مجھے کوئی تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑے گی, اس کے لیے بھی تیار ہے. یہ نہیں ہو سکتا نا, عمران خان صاحب کہتے ہیں جی یہ بھی کھلا, وہ بھی کھلا, فلان بھی کھلا, باقی بند کیا ہوگا بھائی؟ جنازوں میں ذرا دور آ کریں, شادیوں میں زیادہ جمگٹھا نہ کرے, تھوڑے لوگوں کو بلائے, دور دور رکھیں. دکان میں جو آدمی جاتا ہے اس کو ماسک پہننا چاہیے, دکاندار کو چاہیے کہ جس نے ماسک نہیں پہنا اس کو کوئی چیز نہ دے. میں اس نے خود مظفرآباد بازار میں پھرتا رہا دیکھنے کے لیے, سب کو کہا بھی کہ اگر نہیں کرو گے تو دکان بند کر دینا. میں نہیں کہتا, قانون کہتا ہے. اس لیے اس بیماری کا خیال رکھیں. ہمارے بچے ہمارے عزیز ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, بزرگوں کی شفقت چاہیے آپ کو, بچوں کی آپ کو سلامتی چاہیے, بیوی کو خامد کا سہارا چاہیے, خامد کو بیوی کا, بہن کو بھائی, بھائی کو بہن چاہیے, بیٹے کو ماں چاہیے, ماں کو بیٹا چاہیے, باپ کو بیٹا چاہیے, بیٹے کو باپ چاہیے. اس لیے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو باشعور قومیں ہوتی ہیں, آپ لوگ تو کرو خان صاحب کے پیروکار ہیں. اگر ہم یہ آج کریں, انہوں نے آج سے 100 سال جو پہلے کام کیا, آج ہم اس کے نقیض کریں, اس کے برعکس کریں, پھر کیا ترقی ہم نے حاصل کی, کیا فائدہ ہوگا اس تعلیم کا, تربیت کا؟ بہرحال وقت چونکہ کافی ہو گیا. میں ڈاکٹر جی صاحب آپ کو, میجر اسکندر صاحب کو, جتنے حضرات نے اس مجلس کو منعقد کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب لوگوں کا بھی. اور یہ توقع رکھتا ہوں, سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ ریاست جموں کشمیر کی اکائی, اس کی تحریک کی کامیابی اور یہ جو آزاد خطہ ہے اس کی تشخص کے لیے آپ سیاسی جماعتی اختلاف ہو کر ایک بات سوچیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں کچھ نعرے لگاؤں گا تو پھر آپ جواب دیجیے. اسلام, پاکستان, مسلم لیگ, نواز شریف, شہدائے جموں کشمیر, غازیان جموں کشمیر,